الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نگی وہ بھی نگی، دن لغوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لغوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نگی وہ بھی نگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے، جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے، جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے، جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہ گر جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کے ہر شے فانی ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑے ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، یہ بڑے بڑے نامور بادشاہ کا وجود مٹ جائے گا، یہ بڑے بڑے جنگجو انسان کی شان و شوکت مٹ جائے گی، فن اور دولت فنا ہو جائے گی، گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال، اگر دنیا میں کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ خوف خدا، اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ برادران اسلام یاد رکھے بہت ضروری ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، میں نے تم کو عمر دی، ہاتھ پیر عطا کیے، بے انتہائی نعمت دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا چیز لے کے آئے ہو؟ میں نے تم کو عمر دی، اپنی عمر کو میری عبادت میں گزاری گئی یا نہیں، یا صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہے گو؟ اپنے ہاتھوں سے خیرات یا صدقہ کیا ہے نہیں، یا صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہے گو؟ اپنے ہاتھوں سے کسی مظلوم کی مدد کی ہے یا نہیں، یا صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہے گو؟ اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا نہیں، یا صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہے گو؟ اپنے پیروں سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں، یا صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہے گو؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہم نے ہمارے ہاتھوں سے چوری کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے میرے ہاتھوں سے چوری کرائی ہے۔ اگر ہم نے ہماری آنکھوں سے بری چیز دیکھی ہوگی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے میری آنکھوں سے بری چیز دیکھی ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمارے گناہوں سے توبہ کر کے ہمارے اعضاء سے نیک کام لے کر اس پر قائم رہے، پھر کوئی عضو بھی ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ برادران اسلام یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو میں اس قوم کو مٹا دوں اور اس کے بدلے میں دوسری قوم کو پیدا کروں جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے۔
برادران اسلام یاد رکھیے توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے. انسان کو امید ہونی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا, تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. انسان نے اپنے چھوٹے بڑے جو گناہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. رسول کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, کیونکہ جب بندہ رسول کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بلا و مصیبت سے گھیر دیا. بارش بند ہو گئی, قحط پڑ گیا, ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی, ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے. مجبور ہو کر نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور دعا کی درخواست کی. نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگو, کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. کیونکہ توبہ و استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اسے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہو جاتا ہے. جس طرح کہ کوئی مسافر سواری میں بیابان میں سفر کر رہا ہو, راستے میں سواری سے اتر کر آرام کرنے لگا اور اس کی سواری غائب ہو گئی, پھر تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کی سواری مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب تمہاری امت کے متقیوں کو ڈرا کے آؤ اور گنہگار بندوں کو خوشخبری دو, کیونکہ میں تمہاری امت کے متقیوں کو دی ہوئی نعمتوں کا حساب لینے لگوں تو وہ حساب نہیں دے پائیں گے, اس لیے میرا انصاف سے جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن میں میری رحمت سے ان کو جنت میں بھیج دوں گا. اس لیے تعالیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کیا غیظوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا غیظوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی خطائی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.